The only way out, go back to basics, how people learn. ایک another fresher look. بار بار ناظرین ہم یہ چیز کریں گے اس کورس کے اندر. ہے تو ٹیکنالوجی کا کورس، ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن، لیکن بار بار ہم واپس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی. یہ ایک نئی کتاب شامل ہوئی ہے اس میں. اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک ماڈل اس نے بنایا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ، لرنر، اور غالباً ایک سائڈ پہ ٹیچر ہوگا یا کوئی آٹومیٹڈ سسٹم ہوگا جس کی بات ہم لرننگ اپلیکیشن ہوگی. انفارمیشن یا لرننگ تھرو ایکوزیشن، انسٹرکشن لرننگ تھرو انکوائری. بات چیت کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، ویب کے ذریعے سے کچھ نالج یا کچھ بات چیت یا کچھ ورڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں لرنر کو. اس نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹرانسفر ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. ٹیچر کی تقریر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. ورچوئل یونیورسٹی کی ویڈیو دیکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اسٹوڈنٹ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. جب اس کو کچھ بتایا جاتا ہے تو اس بات چیت کو سمجھنے کے لیے اس کو ایکٹیولی کچھ کرنا پڑتا ہے. کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری آف لرننگ. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے کچھ کام کرنا پڑتا ہے. وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکچوئل ایکسپیریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ سے کام بھی ہو سکتا ہے. اسے کچھ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی تھنکنگ ہے اس میں کچھ چینج لانا پڑتا ہے، اس کو ماڈولیٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں کئی چیزیں اسے جنریٹ کرنی پڑتی ہیں، کئی کنیکشنز جنریٹ کرنے پڑتے ہیں. کئی کنیکشن ہو سکتا ہے کاٹنے پڑ جائیں اس کو، اور اس سے اس کو نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں. کچھ باتیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کچھ باتیں ٹرانسفر ہوئیں کتاب کے ذریعے سے یا ٹیچر کے ذریعے سے یا ان دونوں کے ذریعے سے یا ویب کے ذریعے سے یا ویڈیوز کے ذریعے سے. اسٹوڈنٹ نے اس کو سوچنا شروع کیا، اس پہ کچھ کام کیا، اپنے ذہن میں ان کو بٹھانے کی، یاد کرنے کی کوشش نہیں میں کہہ رہا، بٹھانے کی کوشش کی، ایسیمولیٹ کرنے کی کوشش کی، انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی. اس میں اس کو مشکلات پیش آتی، اور وہ مشکلات جب پیش آتی ہیں تو کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں. وہ سوال لے کر وہ پھر واپس جاتا ہے، یا تو ٹیچر کے پاس جاتا ہے اگر ٹیچر اویلیبل ہو، یا کتاب کے پاس جاتا ہے کہ میں کتاب کا پرانا والا شاید چیپٹر دیکھوں، اس میں کوئی چیز تھی جو رہ گئی ہو، جو مجھے نہ سمجھنے میں مدد نہیں کر رہی. یا وہ ویب پہ جاتا ہے، یا وہ ویڈیو دوبارہ سے دیکھتا ہے، یا وہ پھر کسی اور ویڈیو پہ دیکھتا ہے، یا وہ کوئی اور سیمولیشن دیکھتا ہے. یہ جو کلوز سائیکل ہے، ابھی اور کوئی دوسرا تیسرا بندہ اس کی ہیلپ نہیں کر رہا، وہ خود ہی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو انفارمیشن اس کے پاس آئی ہے اس کو سمجھنے کی، انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرے، نئے سوال پیدا کرے، اور اس کے بعد اگر وہ سوالوں کے جواب خود سے نہیں دے سکتا، انٹیگریٹ نہیں کر سکتا، ایسیمولیٹ نہیں، دوبارہ سے واپس جائے. اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ یا تو وہ ایک غلط نتیجے پہ پہنچ جائے گا اور یا پھر وہ ایک صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے گا. ریشنلی، انٹیوٹیولی، کریٹیکل تھنکنگ کرنے کے بعد. اب ہم مزید آگے چلتے ہیں، یہ اور زیادہ آگے. اس میں اب ٹیچر، یا وہ ٹیچر یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ ٹیچر ایک فزیکل ہیومن بینگ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجیکل پروگرام بھی ہو سکتا ہے. پچھلی تصویر کے اندر میں دوبارہ تصویر دکھا دیتا ہوں، وہ ٹیچر کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کر رہا تھا. اپنے سوال تھے جن کے جوابات وہ خود سے تلاش کر رہا تھا، لیکن یہاں پر اب یہ ہے کہ وہ فیڈ بیک لوپ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ اس پروگرام کو جو ٹیچر بنا ہوا ہے، یا وہ ٹیچر جو فزیکلی ٹیچر ہے،
اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہا ہے اور کس طرح سوچ کر یا تو صحیح فیصلہ کر رہا ہے یا غلط فیصلہ کر رہا ہے، یا تو صحیح رزلٹ نکال رہا ہے، ریشنل رزلٹ نکال رہا ہے، یا کسی وجہ سے اپنے طور پہ تو وہ ریشنل رزلٹ ہی نکال رہا ہے لیکن کوئی گڑبڑ ہے بیچ میں سے، تو وہ بھی ہو گیا. اس کی بیسس کے اوپر یعنی جو لرنر ہے اس کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ میں جب کوئی پرابلم پیدا ہوا تو یہ انفارمیشن کسی طریقے سے اس انٹیلیجنٹ سسٹم تک پہنچ گئی یا اس بندے تک پہنچ گئی، اور وہ انٹیلیجنٹ سسٹم یا وہ بندہ، ٹیکنالوجی یا وہ بندہ اب اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرے گا. وہ کیا اقدامات ہیں؟ یہی سارا کچھ اس کورس میں ہم نے پڑھنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے اس کورس میں پڑھنے کا. مثال کے طور پہ دن اور رات کی بات ہو رہی تھی، گرمی سردی کی بات ہو رہی تھی. یہ ایک آپ کے سامنے سیمولیشن ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو چلا کے دکھائی تھی، یا جس کے بارے میں بتایا تھا. ٹیچر ہو سکتا ہے یہ اس کو چلا کے دکھائے، یا ٹیکنالوجی اس کو یہ چلا کے دکھائے کہ تم نے یہ سوچا تھا کہ گرمی سردی اس وجہ سے ہوتی ہے، اور تم نے اپنے دماغ میں اپنے پرائر ایکسپیرینس کی بیسس پر کچھ فیصلے کیے تھے، کچھ ایبزارب کیا تھا، کچھ ایسیمیلیٹ کیا تھا، بچوں سے ڈسکشن کی تھی، دوستوں سے ڈسکشن کی تھی، لیکن کسی وجہ سے سب کے سب ایک غلط نتیجے پہ پہنچ گئے تھے، اور اب مجھے انٹروین کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. اور وہ انٹروین کرنے کی ضرورت اس طرح سے میں ریئیکٹ نہیں کروں گا کہ کہوں کہ یہ غلط ہے، 0 نمبر، ایسے نہیں ہوگا. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اب آپ کو کچھ نیا فریش ایویڈنس آپ کے سامنے رکھوں، جس طرح بالکل جیسے عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں. ایک فیصلہ ہو گیا ہے، اب کوئی فریش ایویڈنس آیا ہے تو اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بالکل کہ اب کچھ نئی چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن جس ڈائریکشن میں جانے سے کترا رہا تھا اس طرف جانے پر مائل ہو جائے. بائی فورس نہیں کر رہے ہم اس کو مائل، ریشنلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریزنیبلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بائی انٹیوشن بھی آپ کا دل بھی مان رہا ہو، آپ کا لیفٹ برین بھی مان رہا ہو، آپ کا رائٹ برین بھی مان رہا ہو، دونوں آپ کو ایک ہی نتیجے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں جو کسی وجہ سے آپ نہیں جا سک رہے تھے. تو یہ نئی آبزرویشن سامنے آ گئی. یہ ایک اور سیمولیشن ہے جس سے وہ کھیل بھی سکتا ہے، جس سے وہ انٹریکٹ بھی کر سکتا ہے. وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں جو سورج کی شعائیں زمین پہ پڑ رہی ہیں وہ ٹلٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، میں ٹلٹ کو کم کر دیتا ہوں، میں ٹلٹ کو بڑھا دیتا ہوں، میں زمین کو پورا گھما دیتا ہوں. کیا ہوگا؟ کیا سوچنے پہ میں نے آپ سے کہا نا، وہ جو ہم نے شروع میں سلائیڈ دیکھی تھی کہ لرنرز پریکٹس، اب وہ اس گیم کے ذریعے سے کچھ پریکٹس کر رہا ہے، کچھ نئے آبزرویشنز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ نئی چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو یہ کہنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی کہ یہ جواب غلط ہے اور یہ جواب صحیح ہے اور اس کا رٹا لگا لو. یہی کچھ ہم کرتے آئے ہیں، اور ہارورڈ والے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نوبت پیش آئی ہے. ٹیکنالوجی ہمیں وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ 1 ٹیچر 1 اسٹوڈنٹ کا جو ماڈل ہے کہ ایک ٹیچر ایک بچے کے ذہن میں گھس کر یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس کو کیا چیز اس کے سمجھنے میں آڑے آ رہی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اس کو اٹھا کے اوپر چلانے کی کوشش کرے. یہ بچہ اس بچے سے مختلف ہوگا، اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے غلط ہو، اس کا جواب بھی غلط ہو، دونوں کی وجوہات ہو سکتا ہے بالکل مختلف ہوں. اس کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوگا، اس کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوگا. اس کو جو اینیمیشنز دکھانے کی ضرورت ہوگی وہ مختلف ہوں گی، اس کو جو اینیمیشنز یا گیمز یا انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشنز جو بنانی ہوں گی ہمیں ان سب لوگوں کے لیے، تاکہ سب لوگوں کا مسکنسیپشن دور ہو جائے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے، وہ
فرق ہوں گی، مختلف ہوں گی، لیکن یہ کوئی زیادہ کیٹیگریز نہیں بنتی ہیں. آپ کو پتہ ہے لرننگ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بچہ کتنی، اگر 1000 بچے ایک سوال سالو کرتے ہیں تو ان کے غلط سوچنے کے انداز 1000 مختلف نہیں ہوتے، 10-12 ہوتے ہیں صرف. ہمیں صرف ان 10-12 جوابوں، غلط سوچنے کے انداز، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہماری کنونشنل کلاس روم کا سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ہم ایک سائز کو سب کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ایک ٹیچر، چاہے وہ ایچیسن ہو، چاہے لاہور گرامر ہو، چاہے وہ ہارورڈ ہو یا MIT ہو، یہ وقت ہی نہیں ہوتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہر بچے کے مسکنسیپشن کو پہلے تو جاننے کی کوشش کرے اور پھر سالو کرنے کی کوشش کرے. جبھی ہارورڈ گزٹ نے وہ ایشو نکالا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ پہلے ٹیچرز کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹیچر بننے سے پہلے، کلاس روم میں جانے سے پہلے، کہ اسٹوڈنٹس کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے غلطیاں کرتے ہیں اور وہ کیوں غلطیاں کرتے ہیں. ناظرین، یہ بڑا دلچسپ سفر ہے. اگلے موڈیول میں کو کنٹینیو رکھتے ہیں.